کسی کے منہ پر تعریف کرنے کا حکم، کیا کسی شخص کی تعریف کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کس صورت میں جائز نہیں ہے؟ محمد نفیس انڈیا سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جب ایک صحابی نے کسی کی تعریف کی بہت زیادہ تو آپ نے فرمایا تم نے تو اس کی گردن کاٹ ڈالی، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ تو ان دو حدیثوں کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی تعریفیں مت کیا کرو، اپنی سے مراد اپنی یا اپنے دوستوں کی، کہ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون پرہیزگار ہے، کون کتنے پانی میں، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تعریف کرنا درست نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی ہے صحابہ کرام کے اچھے کاموں پہ، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر دو اچھائیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ کیا یا رسول اللہ، کیا اچھائیاں؟ فرمایا الحلم والانات، ایک تو تمہارے اندر برداشت ہے، ایک فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرتے، سوچ بچار کے کرتے ہو۔ تو یہ دو چیزیں تھیں صحابی میں، آپ نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس حدیث میں تعریف سے منع کیا ہے نا، وہ دو قسم کی تعریفوں سے، ایک تو تعریف میں مبالغہ آرائی سے، تبھی حدیث میں پوری حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کی جب تعریف کرنی ہو تو یوں کہا کرو کہ میرا خیال یہ ہے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، یعنی جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ گویا اس کو پورا جنتی بنا دینا کہ اتنا اچھا، جیسے آج لوگ کر رہے ہوتے ہیں یار ایسا نائس آدمی، ایسا اچھا آدمی کہ خدا کی قسم وہ ہو، جیسے پتہ نہیں اس سے زیادہ اچھا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو غلو سے منع کیا گیا، بھائی یوں بولو ماشاءاللہ اچھا آدمی ہے ہمارے خیال کے مطابق، اور جو جتنا ہم جانتے ہیں اس کے حساب سے ماشاءاللہ یہ کوئی اچھی صفت ہے۔ زیادہ غلو نہ کیا جائے، مبالغہ نہ کیا جائے، اس سے نظر بھی لگتی ہے بعض دفعہ اور اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے هُوَ أَعْلَمُ مَنِ اتَّقَىٰ، کون کتنے پانی میں اللہ جانتا ہے۔ تو تم اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرو، جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے یا وہ پکا جنت میں ہی جائے گا۔ آج دیکھیں نا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بس فرشتے بھی جو ہے نا وہ گویا فرشتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جنت میں ہی بھیجنا ہے تم نے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ ایسی میت کی تعریفیں، یا اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک، یہ تو سیدھا جنت میں ہی جائیں گے۔ تو ایسے یقین کے ساتھ فتوے لگانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ غلو کرنا تعریف میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا تعریف جو منہ پہ منع ہے وہ والی تعریف جس میں خوشامد کا عنصر ہو، یعنی چاپلوسی جسے کہتے ہیں، مکھن لگانا سامنے والے کو نا، تاکہ وہ دل میں نہیں ہے یہ، لیکن سامنے اس کے منہ پہ اس کو چڑھانے کے لیے وہ بڑا چوڑے میں آ جاتا ہے، اور دل میں آپ کے نہیں ہوتا یہ کہ وہ اتنا اچھا ہے۔ تو مکھن لگانے جو دفتروں میں ہو رہا ہے اپنے باس کے سامنے مکھن لگانے کے لیے اس کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ باقی اگر آپ کا مقصد چاپلوسی بھی نہیں ہے اور آپ تعریف میں مبالغہ بھی نہیں کر رہے، آپ تعریف اپریشیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہ صرف ثابت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل ہے، اور اس سے معاشرے میں نیکی کو فروغ ملتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ نیکی کو فروغ دو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو کسی کی اچھی صفت کو دیکھ کر اس کے سامنے بیان کرنا اس نیت سے، اعتدال کے ساتھ بیان کرنا اس نیت سے تاکہ یہ اور اس کی حوصلہ افزائی ہو، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ میرے اچھے عمل پہ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں اللہ کی طرف سے اجر ہے، آخرت میں تو اور اجر ملے گا، کیونکہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اور لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، تو یہ دنیا کا اجر ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ اجر ملے گا۔ جب برائی کرتے ہیں تو لوگ بھی لعنتیں بھیجتے ہیں اور صلواتیں سناتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں، تو آخرت کی سزا تو بعد میں ملے گی، برے لوگوں کو یہ بھی دنیا میں سزا ملتی ہے، صلواتیں چاروں طرف سے۔ اور ہمارے مشہور بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی حرکتوں پر صلواتیں پبلک کی طرف سے پورے ہول سیل کے حساب سے ملتی رہتی ہیں، تو یہ دنیا میں ان کو عذاب ملتا ہے، آخرت میں اس کے علاوہ ملے گا۔ تو تعریف کرنا مبالغہ آرائی نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، ایک شرط، دوسری شرط خوشامد مقصد نہ ہو، اور تیسری شرط ایک اور ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ چھوٹے ظرف کا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی تعریف کریں وہ چوڑے میں آ جائے، تو یہ بھی اطمینان ہو۔ یہ تین شرطوں کے ساتھ، یہ تین شرطیں اگر نہیں پائی جائیں تو پھر آپ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ جو ہے اور اس کو توفیق ملے نیکی کے کام کرنے کی۔ اگر تراویح کے پیسے طے نہ ہوں تو